سچ بولنے سے زیادہ مشکل اپنے متعلق سچ سننا ہوتا ہے جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ جو شخص اپنی ضد نہیں چھوڑتا اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس بحث سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ جس کے بعد کسی کی دل آزاری ہو۔ لوگ کامیابی کو پسند کرتے ہیں مگر کامیاب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ زبان کا زیادہ چلنا کم عقل ہونے کی نشانی ہے۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز آپ کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ایک غلطی جو آپ کو عاجزی بناتی ہے اس کامیابی سے بہتر ہے جو آپ کو مغرور بناتی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہ جانا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو، غریب انسان کو، مسکین کو اور دکھی لوگوں کو۔ یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ ایک انسان کتنا شریف ہے یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی چیز اسے بری لگتی ہے۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ انصاف اگر وقت پر نہ کیا جائے تو وہ بھی ناانصافی کے ذمے میں آتا ہے۔ آپ آنکھوں سے کسی شخص کے کردار اور رویے کو پہچان سکتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھیں۔ خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔ معاف کر دو لیکن بھولو نہیں ورنہ آپ کو دوبارہ تکلیف ہوگی۔ کھیلنے سے سبق ضائع ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے برداشت کرو، خاموشی سے دیکھو، صبر سے انتظار کرو۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہنسنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے
جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کی قدموں میں۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہتری آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں۔ پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا، لباس میلے تھے مگر دل صاف تھے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی دلوں میں بھائی چارہ تھا، اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کو رشوت کی کمائی پر پروان چڑھاتے ہیں ان کی اولاد عموماً بدتمیز اور بے ادب ہوتی ہے۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک مجرم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تو انصاف بہتر ہو سکتا ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اس سے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے بھی نبھاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں بار بار دیکھنا چاہیے، تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔